الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اپنے ذہن کو آمادہ کریں تاکہ بات سننے میں ہمارے دل میں اترتی رہے، احساس ذمہ داری پیدا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، دو چار کو بھی رب کریم ہدایت دے تو شاید ہمارا یہ وقت لگا اللہ کے یہاں مستجاب اور مقبول. میں آپ کو بحیثیت مسلمان ایک ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما المؤمنون اخوۃ. دیکھو، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی. ہماری مراد صرف اتنی، چونکہ دوسرا عنوان بہت طویل ہے، اس پر گفتگو کسی اور وقت میں کریں گے. فرمایا اس کے بعد فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. جب تم میں دو گروہ میں کوئی تنازع ہو جائے تو تیسرے گروہ کا کام یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ وہ دونوں جماعتوں میں صلح کرا، دونوں جماعتوں کو بٹھائے اور دونوں جماعتوں میں صلح کرائے. واتقوا اللہ، اس کے بعد قید لگائی اللہ سے ڈرو. کیا مطلب ہوا؟ اگر کوئی منصف ہے، حکمراں ہے، پنچ ہے، جرگہ ہے، دو گروپ میں جب صلح کرائے تو اللہ سے ڈرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لعلکم ترحمون، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تم رحم کیے جاؤ
تو ایسا کرو کہ جب مسلمانوں میں دو گروہ لڑیں تو تیسرا گروہ تماشا نہ دیکھے بلکہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اب ظاہر ہے کہ صلح و صفائی، جھگڑے پنچایت، فقہا کے ان میں کیا کیا معاملات اور مسائل، اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے، صرف بنیادی طور پر ہم اسے لیتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو اعلان فرمایا کہ اے لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ انما المؤمنون اخوہ میں ہیں تو سب بھائی بھائی، لیکن پھر حضور نے فرمایا کہ بن جاؤ، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے ایسے ہمدرد، ایسے غمخوار بن جاؤ کہ اس کا دکھ تمہارا دکھ بن جائے، تمہارا دکھ اس کا دکھ بن جائے۔ ابن کثیر نے اس موقع پہ حدیث نقل فرمائی کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ایسے ہیں جیسے دیوار، ایک دیوار کا حصہ دوسری دیوار کو تقویت پہنچاتا۔ کبھی آپ راج کو کام کرتے دیکھیے گا، وہ جب دیوار ادھر سے رشتہ ادھر ایک ردہ ایک اینٹ کا لگاتا دوسری آدھی کا لگاتا ہے، کیا مطلب ہوا کہ ایک دوسری اینٹ کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیتا۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہیں دیوار میں کہ ساری سیدھے اینٹیں نہیں لگی نظر آئیں، بلکہ ایک اینٹ کو دوسری اینٹ میں پیوست کر دیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ آپس میں ایسے بھائی بھائی جیسے کہ دیوار ہوتی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے دست مبارک اٹھا کر اور اس طریقے سے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیان فرمایا کہ اس طریقے سے ایک دیوار کا حصہ دوسری دیوار کو تقویت پہنچاتا ہے، اس طریقے سے تم مومن ہو آپس میں ایسے بھائی بھائی بن جاؤ کہ ایک آدمی دوسرے کو تقویت پہنچائے، وہ آدمی اس کو تقویت پہنچائے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے شریف گئے ہجرت فرما کر تو آپ نے کیا کیا؟ وہاں تھے انصار یعنی لوگوں کے مدد کرنے والے، ادھر جو گئے وہ مہاجرین کہلاتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ ان دونوں فریق کو بلا کر کہ بھائی ان دونوں میں لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں، تو بڑی معروف حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر اپنے ان انصار ساتھیوں کو بٹھایا اور ادھر ان مہاجرین کو بٹھایا اور دونوں کو ملا کر فرما تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، دونوں میں بھائی چارہ قائم کر دیا مدینہ شریف میں۔ جب حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو حدیث معروف ہے کہ جب یہ سارے بھائی چارہ کی کاروائی مکمل ہو گئی تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا کوئی بھائی نہیں بنایا؟ تو سرکار نے فرما لی میں تمہارا بھائی، میں تمہارا بھائی۔ لیکن یہاں ذہن میں رہے کہ کوئی اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی تصور نہ کرے، وہ ہم سب کے آقا و مولا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس میں حدیث میں دھوکہ کھا کر یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ ارے ان سے پوچھا جائے وہ تو آقائے کائنات ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سربراہ۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ ابھی تو آپ نے حدیث بیان کی کہ حضور نے سب کو بھائی بھائی بنایا اور حضرت علی سے فرما کہ تم میرے بھائی ہو، اور آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی انما المؤمنون اخوۃ کہ سارے مومن بھائی بھائی؟ اگر یہی دلیل ہے کہ انما المؤمنون اخوہ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو بتاؤ حضور مومن ہے یا نہیں؟ ہم کہیں گے بالکل یقیناً مومن ہے۔ کہا جب مومن ہے تو وہ بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں، پھر آپ کا کیا پروگرام؟ ایسے لوگوں سے ہماری گزارش ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مومن ہے۔ اب جب اللہ بھی مومن ہے تو کیا پروگرام ہے آپ کا؟ پھر وہ بھی آپ کا بڑا بھائی ہوا۔ لہذا استدلال بالکل لغو اور بالکل بیکار ہے۔ یہ تو دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حضور نے ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنایا اور تاکہ یہاں کا نظام چل نکلے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں۔ اب آئیے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے فتاوی للحاوی للفتاوا میں نقل فرمایا۔
علامہ منذری نے بھی اس کو ترہیب میں نقل فرمایا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، یہ اس پوری تقریر کیا بلکہ اس پورے عنوان کی عزیزان گرامی یہ بنیاد ہے. فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی، کسی بھی شخص کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی، فرمایا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی ہے. اس کے راوی حضرت انس ابن مالک. اب مجھے بتائیے مسلمان آپس میں کیسا ایک دوسرے کو ہمدرد ہونا چاہیے؟ اگر اس نے کسی مسلمان کو بھیجا، کوئی تکلیف، کوئی اذیت پہنچائی، تو اس نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی. مجھے بتائیے ہمارے پورے مسلمانوں میں کون شخص ہوگا جو اس سے روا اور اس کو گوارا کرے کہ حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچائے؟ اللہ اکبر. جب حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچائے تو اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اس کے عقیدے کا کیا بنے گا؟ اس کی قبر کی منزل کا کیا بنے گا؟ آخرت کی منزل کا کیا بنے گا؟ واضح طور پر فرما جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے آپس میں کس قدر حقوق ہیں کہ کسی بھی آپ کے اشارے کنائے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور کتاب الایمان اٹھائیے، یہ مضمون تو اتنا طویل کہ کئی جمعے اس کو بیان کیا جا سکتا. فرما سنو، تم میں کامل مومن، حدیث میں تو مومن فرما تم میں کامل مومن اس وقت ہوگا کہ جب اس کی زبان اس کے ہاتھ سے اس کے مسلم بھائی محفوظ رہیں، نہ زبان سے انہیں کوئی نقصان پہنچائے نہ ہاتھ سے ان کو کوئی نقصان پہنچائے. تو جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہو جائیں تو فرمایا کہ یہ کامل مسلمان ہے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد اس بندے کی نجات فرمائے گا کہ جس کے محلے کے 3 آدمی یہ کہیں کہ یہ آدمی بے ضرر تھا، اس نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو پتھر نہیں مارا، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی. اگر محلے کے 3 آدمی اس بات کی گواہی دے دیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی نجات عطا فرمائے گا اور اس کی نجات فرمائے گا. آپس میں دیکھیے کہ ہم اور آپ کوئی الگ الگ لوگ ہیں. اللہ اکبر. برا مت مانیے بات کہنے کی یہ کہ جو ان دنوں میں ہوا ایسا ہوا کہ جیسے کسی غیر ملک کے درندوں نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا اس نے کیا. مجھے بتائیے کون سا احتجاج کا طریقہ کہ کسی کی گاڑیاں جلا دی جائیں؟ کون سے احتجاج کا طریقہ کہ پیٹرول پمپ جلا دیے جائیں؟ یہ کون سا احتجاج کا طریقہ کہ جناب لوگوں کے گودام لوٹ لیے جائیں؟ کیا یہ مسلمان نہیں؟ کیا یہ مومن نہیں؟ مومن کو تو ہر حال میں اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اب آئیے امام خازن اور کنز العمال شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور کسی کو گالی نہ دے. کیا مطلب؟ ظلم ہوتا ہے فعل اور کسی کو گالی نہ دے، اس کو بھی ایک طرح سے ظلم میں شمار کیا گیا. گالی کسی کو نہ دے. 2 باتیں 3 باتوں کا ذکر بعد میں کرتا ہوں میں. اب دیکھیے ظلم کیا ہے؟ کسی بھی طریقے سے جو ہوا کتنا بڑا ظلم ہے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں کسی پہ ظلم کرے اور کسی کو گالی دے. عام طور پر گالی دینا لگتا ہے کہ لوگوں کی فصاحت و بلاغت کا حصہ بن گیا. اللہ اکبر. اور سرکار فرماتے ایک حدیث شریف میں ضمن عرض کرتا ہوں برائی بیان کی اس شخص کی کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. عرض کی حضور کون آدمی ایسا ہوگا جو اپنی ماں کو گالی اپنے باپ کو گالی دے؟ فرما کسی کی ماں کو گالی دینا ایسا ہے جیسے تم نے اپنی اماں کو گالی دی. کسی کے باپ کو گالی دینا ایسا ہے جیسے کہ تم نے اپنے باپ کو گالی دی. تو اس کی زبان سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور کتنی پیاری حدیث. بلکہ زندگی کا ایک مومن کا زندہ رہنے کا نظام عطا فرما دیا. فرمایا کہ آپس میں مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دن بھر مومن کی بھلائی میں لگا رہا. جتنا وقت اسے ملے
مومن کی بھلائی کرے، یہ تو اور حدیثوں میں مضمون ملے گا، بھائی کسی کا بھلا چاہو تو تمہارا بھلا ہوگا، مگر حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی پیاری حدیث بیان فرما دی، سبحان اللہ، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، فرمایا جب تک مومن اپنے مومن کی بھلائی میں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی بھلائی میں ہوگا۔ پتہ ہے کتنی بڑی ضمانت ہے کہ جب تم کسی مسلمان اور مومن کی بھلائی چاہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری بھلائی چاہے گا، تم کسی مسلمان کے بھلائی میں لگ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری بھلائی کی طرف توجہ فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے کوئی بھائی اپنے بھائی کو کسی صعوبت اور مصیبت سے بچا لے۔ دنیا میں بہت لوگ پریشان ہوتے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، نہ جانے کسی کے یہاں کیا مسئلہ ہے، کسی کے یہاں اناج نہیں، کسی کے یہاں کچھ نہیں، تو کوئی اپنے بھائی کو کسی مشکل سے بچا لے اور اس کی مشکل حل کرائے تو سنیے صاحب، یہ تو عام بات ہے کہ جی اسے ثواب ملے گا، ظاہر ہے یہ تو ہمارا مذہب ہے کہ کسی سے کوئی مصیبت کو رفع کریں یا اس کو ہٹائیں تو ثواب ملے گا، یہ بات تو عام ہے۔ اس میں زمانہ سنی عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں کیا، جس کو کنز الامال شریف نقل فرمایا اگر تم کسی اپنے بھائی کی مشکل کو حل کرو تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں تمہاری کوئی ایک مشکل حل فرما دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرنے میں کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری کوئی مشکل حل فرمائے گا۔ کبھی آپ نے ادراک کیا، کبھی غور کیا کہ قیامت کی مشکلیں کیا کیا ہیں؟ اللہ اکبر، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، نہ پانی نہ کھانا، لوگ تپش گرمی سے پسینے میں یہاں تک ڈوب جائیں گے، جیسا گناہگار وہاں تک ڈوب جائے گا، کوئی یارو مددگار وہاں نہیں ہوگا، العطش، زبانیں سوکھ جائیں گی پیاس پیاس کرتے ہوئے۔ مجھے بتاؤ کہ کسی مومن کی مشکل کو تم حل کرو اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس مشکل کو حل کر دے تو قیامت میں اس سے بڑھ کر کے عزیزان گرامی کوئی نعمت ہوگی؟ فرمایا مسلمان کی بھلائی میں لگے رہو، اللہ تمہاری بھلائی کی طرف توجہ فرمائے گا، اور کسی مشکل مسلمان بھائی کو مشکل سے نکالو اور مشکل میں اس کی مدد کرو تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری کوئی ایک مشکل حل فرما دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا تیسری بات حضرت عبداللہ ابن عمر، اور اگر تم نے کسی مسلمان بھائی کے کسی برائی کی پردہ پوشی کی، اس کے عیب چھپائے تو اللہ تبارک و تعالی کل تمہارے عیبوں کو کل قیامت میں چھپائے گا۔ اب دیکھیے، میں اپنے عیبوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے عیبوں کو جانتے، اور یہ عیب بیان کرنے کی ایک دوسرے کی یہاں ضرورت بھی نہیں، ایک تو گناہ اور دوسرا اعلان گناہ ہوتا ہے یہ، لیکن اپنے طور پر دیکھیں کہ ہم میں کتنے عیب، یہ عیبوں کا مرقع اور مسجع ہے، پورا جسم ہمارا عیبوں سے ڈھکا ہوا ہے، اور کل قیامت میں اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب دنیا میں اگر آپ ڈھک لیں، کسی سے بیان نہ کریں، کوئی کام غلط کرے، صرف نظر کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ کل قیامت میں کتنا بڑا انعام ہو کہ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی، تو یہ کل قیامت میں یہ کتنا بڑا عزیزان گرامی انعام ہوگا۔ مجھے بتائیے، کیا ہم ان تینوں کاموں میں پورے اترتے؟ کسی حاجت روا کو دیکھ کر کیا ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ بلکہ کسی کے عیب سرے بازار بیان کرنا جو ہے وہ ایک طرح سے ہر محفل کی تفریح بن گئی کہ جب تک ہم بیٹھ کر کسی کی برائی نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں چین ہی نہیں ملتا۔ صحیح ستہ میں حدیث شریف کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے قریب سے گزرے، بڑی طویل حدیث ہے، وہ اقتباس ہم لیتے ہیں۔ جب گزرے تو ایک کھجور کا درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی کو توڑا، ٹہنی کو توڑنے کے بعد اس کے 2 حصے کیے، 2 حصے کرنے کے بعد ایک اس قبر پہ نصب کر دی، ایک اس قبر پر نصب کر دی، تشریف لے گئے۔ لوگوں کے بعد سمجھ بھی نہیں آئی کہ بھائی قبرستان سے گزرے اور قبر پر شاخوں کو اس طریقے سے لگا دیا، یہ اس میں حکمت کیا؟ اور صحابہ اگر پوچھتے نہیں
تو ہم تک یہ حکمت پہنچتی کیسے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ کیا معاملہ، کیا علل اور اسباب، ہمیں کیسے پتہ لگ؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت کیا ہے جو آپ نے ایسا کیا؟ اللہ اکبر، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم نے اپنے حبیب کو وہ علوم عطا فرمائے، ارشاد فرما ہم جب ان دو قبروں کے اوپر سے گزرے قریب سے تو ہم نے دیکھا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا، ان دونوں قبر صاحب قبر جو ان پر عذاب ہو رہا۔ اچھا چلیے یہ دیکھ لیا کہ سب عذاب ہو رہا ہے، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی بینائی کس وجہ سے ہو رہا؟ لوح محفوظ میں دیکھ لیا، کہا اس میں ایک تو تھا چغل خور اور ایک پیشاب کی چھیٹ سے نہیں بچتا تھا، چغلی کھاتا تھا، برائی کرتا تھا، لوگوں کے عیب بیان کرتا تھا، لوگوں کے پردہ پوشی کرنے کے بجائے لوگوں کے عیب بیان کرتا تھا، ایک چغل خور تھا، ایک پیشاب کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ لیجیے بات پھر طویل ہو رہی، یہ دونوں بیماریاں ہم میں موجود ہیں۔ کہ مسلمان جو دوست بالکل طہارت کے مطابق، شریعت کے مطابق سوائے نمازیوں کے کوئی استنجا کرتے؟ بلکہ میں بار بار کہتا ہوں حق کڑوا، یہاں تو بہت سارے لوگ صرف پیشاب کرنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، بھائی یہ پیشاب خانہ تو نمازیوں کے لیے بنا ہوا، تو یہ کہ عام لوگوں کے موتنے کا پیشاب خانہ بنا ہوا، کیا کہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کائے کے لیے گئے تھے مسجد میں؟ کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ تو بتائیے سوائے نمازیوں کے جن کو یہ فکر ہے کہ اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، بھائی فجر میں نکلیں، فجر کی نماز پڑھ کر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، سوائے نمازیوں کے کون اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چھیٹوں سے بچاتا؟ اس سے بھی عذاب قبر بہت زیادہ ہوگا، جس میں طہارت نہ ہو، طہارت کا خیال نہ کرے، پاکی کا خیال نہ کرے، اس میں بھی عذاب۔ اور دوسرا چغل خور، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے والا، اس کو بھی عذاب جو ہے بہت زیادہ ہوگا۔ تھوڑا سا میں مضمون سے ہٹ کے ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ حضور تو کھڑے ہیں زمین پر، قبر میں عذاب کو دیکھ رہے ہیں، لوح محفوظ میں جھانک کر یہ دیکھ لیا کہ ان پر عذاب کیوں ہو رہا؟ اچھا فرما جب میں نے کھجور کی ٹہنی توڑ کر آدھی اس پر آدھی اس پر رکھ دی، چونکہ یہ ہرا درخت جو ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوتا ہے، لہذا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر میں تخفیف فرما دے گا۔ شیخ محقق بر صغیر قاضی محدث جن کا وصال 1052 ہجری میں ہوا، یہ بریلی کے رہنے والے نہیں، دہلی کے بہت بڑے محدث تھے، ترکیوں نسل تھے، ترکی سے اور بخارا سے ان کے آبا و اجداد ہجرت کر کے دہلی آئے، یہ بات انہوں نے کہی، میں نہیں کہہ رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کھجور کی ٹہنی حضور نے لی، آدھی اس قبر پہ رکھی، آدھی اس قبر پر، اور فرما جب تک یہ تر رہیں گی ان سے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ یہ ہے اس مسئلے کی حدیث کی اصل کہ جو لوگ قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں، جو لوگ پھول چڑھاتے ہیں قبروں پر، اس کی اصل حدیث یہ ہے کہ پھول بھی تر ہوتے ہیں، جب یہ مزارات پر ڈالے جائیں، اپنے باپ، اپنے والدہ، اپنے بھائیوں کے مزار پر جب تک یہ تر رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا۔ یہ جو پھولوں کی چادریں ڈالی جاتی ہیں، شیخ محقق کہتے ہیں اس کی اصل یہ حدیث ہے۔ میں ایک بات اور یہ کہنے والا وہ یہ ہے کہ حضور نے اس میں ایک دعوت تو یہ دی کہ میرے غلاموں دیکھو میں ہوں زمین کے اوپر، تو زمین والوں کے جو اندر رہنے والے ان کو فیض پہنچا رہا ہوں، تو جب میں اوپر رہ کر زمین کے اندر والوں کو فیض پہنچا رہا ہوں تو اندر رہ کر باہر والوں کو بھی فیض پہنچاؤں۔ جب زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر والوں کو فیض دے رہا ہوں تو میں اندر رہنے کے بعد زمین کے اوپر والوں کو بھی فیض دوں گا، اور کوئی چیز میری نظروں سے اوجل نہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے۔ میں کر رہا تھا 3 باتیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمائی کہ کیا کرو، مسلمان کی بھلائی میں لگے رہو، جو بھی تم سے بھلائی ہوتی بھلائی کرو، اور یہ کتنا بڑا انعام ہے، تم مسلمانوں کی بھلائی میں لگو تو اللہ تمہاری بھلائی کی طرف توجہ فرماتا، اور تم کسی کی مشکل کو حل کرو یا مشکل کو رفع کرو تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس ایک مشکل کے بدلے قیامت میں تمہاری مشکل کو حل فرمائے گا۔
جہاں کوئی پرسان حال انسان کا نہ ہو، اور تم اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپاؤ تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو آپ نے دیکھا یہ مسلمان آپس میں کتنا بھائی چارہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے ظلم کسی مسلمان پر ہو، یہ تعلیم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، یہ تو مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ بلکہ کافروں کے لیے فرمایا جنگ ہو رہی، جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اب اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی، اب جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں نے علاقہ فتح کر لیا، اب اس کا جرنل یا مبلغ فتح کرنے کے بعد وہ کافر ہوں، یہودی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، ان پر اسلام پیش کرے گا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہماری اطاعت قبول کر لو، اللہ اس کے رسول اطاعت قبول کر لو۔ وہ اگر ہاں کہہ دیں تو ٹھیک ہے تمہارے مسلمان بھائی، وہ کہ نہیں ہم اللہ کو رسول کو نہیں مانتے، اب تم جزیہ دو۔ فتح تو کر لی، اب تم جزیہ دو۔ جزیہ کا مطلب ہے کہ اسلامی ٹیکس، اگر وہ اسلامی ٹیکس دے تو اس کو شرعی اصطلاح میں کہیں گے کہ جناب وہ اب ذمہ ہو گیا، اس کا مال جان وغیرہ وغیرہ یہ سب اب مسلمان کے ذمہ ہو گیا۔ اور فرما سنو کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو اپنی آتش کو بجھانے کے لیے جو لاشیں بکھری پڑی کافروں کی، خبردار ان کے کان مت کاٹنا، ان کے ہاتھوں کو مت کاٹنا، مزید ان کے میتوں پر وہ تلوار مت برسانا، یہ تو اس کے لیے گوارا نہیں کیا گیا۔ اور مسلمان کے لیے فرمایا کوئی مسلمان کسی کو آلے قتل نہ دکھائے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر جنگ کا معاملہ تیر کمان لٹکی ہوئی اور تیر اگر بغل میں، سرکار فرمایا خبردار تیر کا جو پھل ہے جدھر سے حملہ کیا جاتا اس کا پھل کسی مسلمان کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے بغل میں برچھا ہے تو برچھے کی نوک بھی مسلمان کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام تو ایسا بھائی چارہ سکھاتا۔ ہم لوگ کس دلدل میں پھنس گئے، کس مصیبت میں عزیزان گرامی پھنس گئے، ہمیں کوئی ہوش نہیں، کس کے گودام لوٹ رہے، کس کی دکانوں کو لوٹ رہے، کس کے گاڑیوں کو آگ جلا رہے، کس کو مار رہے۔ 50 کے قریب آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل کیے گئے۔ یہ کتنا بڑا عزیزان گرامی ظلم ہے۔ یہاں تو میں نے جو حدیث بیان کی وہ یہ کہ رفع حاجت میں لگے، مشکل کو حل کرے وغیرہ وغیرہ۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر کی دوسری حدیث سنیے جو ایمان تازہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، آنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کے چہرے کو دیکھا تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب زیادہ پریشان ہو جائے تو اس کے چہرے سے غمازی ہو جاتی، یہ کچھ آدمی پریشان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس شخص کو جو ان کے پاس آن کر بیٹھا فرمایا میں تمہیں کچھ پریشان دیکھ رہا۔ انہوں نے کہا میں پریشان۔ کہا پریشانی کیا ہے؟ ایک مسلمان ہے، پریشانی کیا؟ جو حدیث شریف میں یہ لفظ نہیں کہ وہ صحابی تھے یا کون، تابعی تو یقیناً ہوں گے کہ صحابہ کو دیکھ لیا۔ کہا پریشانی کیا؟ کہنے کہ پریشانی یہ ہے کہ میں کسی شخص کا مقروض، وقت پورا ہو گیا اور وہ پے در پہ مجھ سے تقاضا کیے جا رہا، اب میرے پاس اس کا چکانے کا یہ ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر یا تو یہ کہتے کہ میں اپنے پاس سے اس کی پیمنٹ کر دیتا ہوں تمہاری جان چھوٹ جائے، نہیں، بلکہ فرما اچھا اگر میں اس سے کچھ وقت تمہیں دلا دوں کہ تمہیں تھوڑا سا وقت وہ دے دے تاکہ جب پیسہ تمہارے پاس آ جائے تم اس کو ادا کر دو۔ کہنے سبحان اللہ صاحب، اگر ایسی بات ہو جائے پھر کیا بات۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد نبوی سے نکلے، جب وہ نکلنے لگے خود سائل نے کہا یا عبداللہ کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ آپ تو معتکف، آپ تو اعتکاف میں، کیا آپ اعتکاف بھول گئے؟ خاموش ہو گئے، حضور کے مزار کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے ان کو یہ فرماتے سنا اور کوئی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے، چند برسوں کی بات، کہ کوئی مسلمان اپنی مسلمان بھائی حاجت روائی میں نکل جائے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزہ اور ایک ایک سال کی نمازوں کا ثواب۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے، اور خوب یاد رکھو ایک دربار ہے اللہ تعالی کا، جہاں عدل ہوگا، جہاں انصاف ہوگا، وہاں جب تمہیں یہ سب اگلنا پڑے گا تو کیا کرو گے، یہ نکالنا ہوگا تو کیا کرو گے، وہاں تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے دام چکانے کے،
وہاں تو نمازیں دینی پڑیں، روزے دینے پڑیں گے. تم پر ظلم کیا، اس کا مال کھایا، تمام روزے اس کے لیجئے. ابھی بھی نہیں چکا معاملہ، اب کیا رہ گیا؟ پھر رہ گیا تمام نماز اس کو دے دی جائیں، تب بھی معاملہ نہیں چکا. ساری نیکیاں اس کو دے دی گئیں، تب بھی معاملہ نہیں چکا. اب کیا ہوگا کہ سارے گناہوں کا وبال تم پہ ڈالا جائے. لو، جتنی نمازیں چھوڑنے کا وبال اب وہ تم پہ ڈالا جائے گا، وہ بچے گا، اور سارا جو تم نے کیا، ساری برائیاں عذاب کی صورت تمہیں بھگتنی پڑیں گی. اور کتنی رسوائی ہوگی کل قیامت میں. اللہ اکبر. مولانا روم بڑے ذہین آدمی تھے، کسی مسئلے کو سمجھاتے ایسے کہ آدمی کے ذہن میں بات جو ہے وہ راسخ ہو جائے. اس مسئلے کو کس طریقے سے سمجھایا کہ آدمی اگر یہاں کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، مال کھا جائے، کچھ کھا جائے، کل قیامت میں اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی، اور یہاں کی ذلت سے زیادہ ذلت کل قیامت کی ہوگی. مولانا روم ایک حکایت کے ذریعے اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں. اللہ اکبر. بڑے حکیم. کہنے لگے کہ ایک دن محمود غزنوی کے دربار میں لوگ آئے. آنے کے بعد کہا کہ صاحب آپ اس ایاز سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. احتجاج کیا، جب دیکھو ایاز، جب دیکھو ایاز. ایاز ان کا بڑا فرما بردار غلام تھا، اس کی شکایت جو ہے وہ کرتے. اور محمود، سلطان محمود سنی انسنی کر کے ٹال دیا کرتا. وہ جانتا تھا کہ میرا وفادار غلام. مولانا روم کہتے ہوا یہ سلطان محمود غزنوی کا ایک باغ جہاں پھل فروٹ ہوتے، اور سوائے سلطان اس کے اہل خانہ کے کوئی باغ میں داخل نہیں ہوتا. تو کیا کیا انہوں نے؟ ایاز کے حاسدین نے دروازہ توڑ کر گھس گئے، اور گھسنے کے بعد سارے پھل فروٹ کھائے پھینکے، سارے باغ کو زیر و زبر کر دیا. سب کھا پی گئے. اور کھانے پینے کے بعد میں سلطان محمود کے آنے کا وقت ہو گیا باغ میں. سلطان جب باغ میں داخل ہوئے تو اپنے باغ کو زیر و زبر دیکھ کر کے کہا، یہ کام کس نے کیا؟ یہ سب کے سب حاسدین آ گئے. یہ وہ جو آپ کا محب اور پیارا ہے نا ایاز، یہ سارا کام اس کا ہے، یہ اسی کم وقت نے یہ کام کیا. ایاز کو طلب کر لیا گیا. ایاز، یہ اتنی گواہیاں تمہارے سامنے، یہ دیکھو تمہارے خلاف گواہیاں ہیں. اس لیے علماء نے لکھا قانون شہادت میں کہ کوئی قانون شہادت کا یہ کہ کوئی اگر گواہی دے، اگر قرائن اس کو جھٹلائیں تو لوگوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی. جیسے کوئی آدمی شام کے 5 بجے کہہ دے میں نے رمضان کا چاند دیکھا، قرائن جھٹلا رہے ہیں کہ 5 بجے چاند تو نظر نہیں آ. کوئی آدمی کہے کہ رات کے 12 بجے میں نے چاند دیکھا ہے، 50 گواہ آ جائیں، بہت داڑھی جبہ دستار والے، قرائن جھٹلا رہے ہیں، لہذا گواہی نہیں مانی جائے گی. قانون شہادت ایک بہت بڑا اسلامی قانون، اس کو طرف ہم نہیں توجہ دے. اب کیا کیا جائے؟ یہ ساری گواہیاں. ایاز بڑا ہوشیار تھا. ایاز نے کہا حضور یہ تو ابھی پتہ لگ جائے گا کون گناہگار کون نیکوکار. کہنے لگے اب آپ ایک دیگ منگوائیے، اس میں پانی بھریے. چلیے دیگ آ گئی، سلطان کو حکم تھا پانی. کہنے لگے یہ 4-5 من پانی، اس میں آدھا من نمک ڈال دیجیے. آدھا من نمک ڈال دیا گیا. نمک ڈالنے کے بعد نے کہا یہ بڑے میدان میں سب کو دوڑائی، اور میں بھی ان کے ساتھ دوڑتا ہوں. خوب میدان میں دوڑانے کے بعد نمک کا پانی ایک ایک گلاس سب کو پلاؤ، جو پیٹ میں ہوگا باہر آ جائے گا. اب تو سب پریشان ہو گئے کہ ایاز نے یہ کیا غضب کا کام کر دیا. لیجیے صاحب پانی آیا، اور پانی گرم ہوا، اور گرم ہونے کے بعد آرڈر ہے سلطان. کہنے لگے دوڑو سب میدان. سب دوڑے، ایاز بھی دوڑا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسی ویسی چیز کھا جائے تو ڈاکٹر لوگ نمک کا پانی پلا کر کے اس سے قے کرواتے ہیں تاکہ وہ چیز اندر سے باہر آ جائے اور آدمی کی جان بچ جائے. سب نے جب نمک کا پانی پیا، اور لیجیے صاحب جس نے کیلے کھائے تو کیلے باہر آ رہے ہیں، جس نے تربوز کھایا تربوز باہر آ رہا، جس نے جناب موسمبی کھائی تو موسمبی باہر آ رہی، جس نے جناب سیب کھایا سیب باہر آ رہا. ایاز نے بیچارے جب الٹی کی تو سوائے نمک کے پانی کے کچھ نہیں نکلا. ارے ایاز نے کہا یہ تمہاری سازش تھی اور میں نے پکڑ لی کہ تم سب ایاز کے گویا ایاز کے دشمن ہو. ایاز اس میں بالکل بے قصور. مولانا کہتے ہیں خدا کے لیے حرام کھانے سے بچو. یہ جتنا تم حرام یہاں کھا رہے ہو لوٹ لاٹ کر، کل قیامت تمہیں آب حمیم پلانے کے بعد جب طے کرائی جائے یعنی سب نکالا جائے گا، سب تمہیں اگلنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا. اس قیامت کے اتنے بڑے میدان میں تمہاری کتنی رسوائی ہوگی،
کتنی ذلت ہوگی؟ خدا کے لیے کچھ دن کے لیے دنیا کی ذلت اگر کوئی مسئلہ ہو تو برداشت کر لو، آخرت کی ذلت سے بچ جاؤ۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے، ایک مسلمان جسے مار رہے وہ مسلمان، اس کا مال لوٹ رہے وہ مسلمان، اسے قتل کر رہے وہ مسلمان، اس کی گاڑی جلا رہے وہ مسلمان ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر بیدار ہو جائے یہ حس، تو کبھی کسی مسلمان کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ بھئی یہ کہہ کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، وقت ظاہر ہے کہ بہت ہو جاتا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔